السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ روم قیصر کے نام مکتوب گرامی، یعنی قیصر کے بادشاہ ان کے نام پر جو خطوط ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے، ان کی تفصیل ہم آپ کے سامنے آج پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور بنیت ثواب دوسرے حضرات تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر قیصر کے پاس بھیجا۔ میں نے قیصر کے پاس پہنچ کر اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا۔ اس کے پاس اس کا بھتیجا بیٹھا ہوا تھا، جس کا رنگ سرخ اور آنکھیں نیلی اور بال بالکل سیدھے تھے۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا تو اس میں یہ مضمون تھا کہ محمد رسول اللہ کی جانب سے روم والے ہرقل کے نام۔ حضرت دحیہ فرماتے ہیں اتنا پڑھ کر اس کا بھتیجا زور سے غرایا اور گرج کر کہا کہ یہ خط آج ہرگز نہیں پڑھا جائے گا۔ قیصر نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اس وجہ سے کہ ایک تو اس نے خط اپنے نام سے شروع کیا ہے اور دوسرے یہ کہ آپ کو روم والا لکھا ہے، شاہ روم یعنی روم کا بادشاہ نہیں لکھا۔ قیصر نے کہا نہیں، تمہیں یہ خط ضرور پڑھنا پڑے گا۔ جب اس نے سارا خط پڑھ کر سنا دیا اور تمام درباری قیصر کے پاس چلے گئے تو قیصر نے مجھے اپنے پاس بلایا اور جو پادری مدارت المنہا اور خاص مشیر تھا اسے پیغام بھیج کر بلایا۔ لوگوں نے بھی اس پادری کو ساری باتیں بتائی اور قیصر نے بھی بتائی اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنے کے لیے دیا۔ تو اس پادری نے قیصر سے کہا یہ تو وہی شخص ہے جن کا ہم انتظار کر رہے تھے اور جن کی ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ قیصر نے پادری سے کہا میرے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ پادری نے جواب دیا میں تو ان کی تصدیق کروں گا اور ان کا اتباع کروں گا۔ قیصر نے اس سے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میری بادشاہت چلی جائے گی۔ اس کے بعد ہم قیصر کے پاس سے باہر نکل آئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان دنوں تجارت کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے۔ ان کو بلا کر قیصر نے ان سے یہ پوچھا کہ جو آدمی تمہارے ہاں ظاہر ہوا ہے وہ کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا ان کا خاندان ایسا اونچا ہے کہ کوئی خاندان اس سے بڑا ہوا نہیں۔ قیصر نے کہا یہ نبوت کی نشانی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کی سچائی کس درجے کی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو قیصر نے کہا کہ یہ بھی نبوت کی نشانی ہے۔ پھر قیصر نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے ساتھیوں میں سے جو ان سے جا ملتا ہے کیا وہ تمہاری طرف واپس آتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ قیصر نے کہا یہ بھی نبوت کی ایک علامت ہے۔ پھر قیصر نے پوچھا کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جنگ کرتے ہیں تو کیا کبھی وہ پسپا بھی ہو جاتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا ہاں، ان کی قوم نے ان سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے، کبھی وہ شکست دے دیتے ہیں، کبھی ان کو شکست ہو جاتی ہے۔ قیصر نے کہا یہ بھی نبوت کی نشانی ہے۔ حضرت دحیہ کلبی فرماتے ہیں کہ پھر قیصر نے مجھے بلایا اور کہا اپنے ساتھی کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ نبی ہیں، لیکن میں اپنی بادشاہت نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت دحیہ فرماتے ہیں کہ پادری کا یہ ہوا کہ لوگ ہر اتوار کو اس کے پاس جمع ہوتے تھے اور وہ باہر ان کے پاس آ کر ان کو واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا۔ اب جب اتوار کا دن آیا تو وہ باہر نہ نکلا۔
اور اگلے اتوار تک وہ اندر ہی بیٹھا رہا، اور اس دوران میں اس کے پاس آنا جانا میرا رہتا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کیا کرتا اور مختلف سوالات کرتا رہتا۔ جب اگلا اتوار آیا تو لوگوں نے اس کے باہر آنے کا بڑا انتظار کیا، لیکن وہ باہر نہ آیا، بلکہ بیماری کا عذر کر دیا، اور اس نے ایسا کئی مرتبہ کیا۔ پھر تو لوگوں نے اس کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ یا تو تم ہمارے پاس باہر آؤ، نہیں تو ہم زبردستی اندر آ کر تم کو قتل کر دیں گے۔ ہم لوگ تو تجھے اسی دن سے بدلا ہوا پاتے ہیں جب سے یہ عربی آدمی آیا ہے۔ تو پادری نے مجھ سے کہا، میرا یہ خط لے لو اور اپنے نبی کو جا کر یہ خط دے دینا، اور ان کو میرا سلام کہنا، اور ان کو یہ بتا دینا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بھی بتا دینا کہ میں ان پر ایمان لا چکا ہوں اور ان کو سچا مان چکا ہوں، اور میں ان کا اتباع کر چکا ہوں، اور یہ بھی بتا دینا کہ یہاں والوں کو میرا ایمان لانا برا لگا ہے، اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ بھی ان کو پہنچا دینا۔ اس کے بعد وہ پادری باہر نکلا تو لوگوں نے اسے شہید کر دیا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہرقل نے حضرت دحیہ سے کہا، تمہارا بھلا ہو، اللہ کی قسم مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارے حضرت اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور ان کا تذکرہ ہم اپنی کتاب میں پاتے تھے، لیکن مجھے رومیوں سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کا ضرور اتباع کر لیتا۔ تم زغاتر پادری کے پاس جاؤ اور اپنے حضرت کی بات ان کے سامنے رکھو، کیونکہ ملک روم میں وہ مجھ سے بڑا ہے اور اس کی بات زیادہ چلتی ہے۔ چنانچہ حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ نے اسے جا کر ساری بات بتائی، تو اس نے حضرت دحیہ سے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے حضرت واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ہم ان کو ان کی صفات اور ان کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر وہ اندر گیا اور اس نے اپنے کپڑے اتارے اور سفید کپڑے پہنے، اور باہر اہل روم کے پاس آیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ وہ سب اس پر پل پڑے، سب اس پر تل پڑے اور اسے شہید کر ڈالا۔